الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت اور اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ میرے پیارے دوستوں، وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اور معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے دین اور اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہیں۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین اور آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین اور آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین اور معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے الٹا نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔
میرے پیارے دوستوں، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء ہیں جس کو چاہیں پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال اور سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں یہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب بی بی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اسے عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔